والرسول وأول الامر، اللہ اور اس کے رسول اور امیر وقت کی اطاعت کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں آغا جی گیلانی فقیر من اللہ آج امیر اور خلیفہ کے درمیان فرق کی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ اللہ احد کے کلام اور بیان کی روشنی اور تناظر میں حق سچ کو لاتا ہوں۔ قرآن عزیز میں خلیفہ کا منصب کل انسان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہر شخص روئے زمین پر اللہ احد کا خلیفہ اور نائب ہے، مگر انتظامی امور اور منصب اقتدار پر فائز شخص کے لیے قرآن حکیم کی اصطلاح میں امیر ہے نہ کہ خلیفہ۔ عرف عام میں بادشاہ کہہ لیں، خلیفہ کہہ لیں، سلطان کہہ لیں، شاہ کہہ لیں، صدر کہہ لیں، اس کا استعمال کرنا ٹھیک ہے، مگر شرعی یا دینی مملکت میں امیر ہی کا منصب ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے برحق اور سچے نبی آخر الزمان جو شارع اسلام ہے، دین اسلام کو اکمل فرما کر جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو نبی علیہ السلام کی رحلت کے بعد 50 سال کا دور امیر المومنین اور امیر المسلمین کا رہا۔ ہمارے لیے تمام امیر چاہے محترم و مکرم عبداللہ ابن ابو قحافہ جن کی کنیت ابو بکر ہے، وہ محترم و مکرم عمر ابن خطاب ہو، محترم و مکرم عثمان بن عفان ہو، محترم و مکرم علی ابن ابو طالب ہو، یا محترم و مکرم حسن ابن علی اور محترم و مکرم معاویہ ابن ابو سفیان ہو، یہ ہمارے لیے سب قابل عزت اور قابل احترام ہے۔ فضیلت، عظمت، درجات بلندی، اوصاف حمیدہ اور تقویداری میں ہر ایک کا مقام میرے لیے نہایت معتبر، قابل احترام اور عزت مآب ہے۔ یہ سب میرے دل سے قریب ہیں اور میرے سر کے تاج ہیں، مگر ریاستی امور اور انتظامی امور میں اسلامی ترقی اور کامیابی کا جو خاص چہرہ جس امیر المومنین کے سر پر سجتا ہے تو وہ امیر معاویہ ابن ابو سفیان ہے۔ قابل قدر اور معزز مولانا سید ابو العالیٰ مودودی صاحب نے ان امیر کے دور حکومت کو ملوکیت کا درجہ دیا۔ غلطی بشر سے ہی ہوتی ہے، اس معاملے میں عزت مودودی صاحب خطا کھا گئے۔ امیر اول سے لے کے امیر پنجم تک، یہ جو پہلے خلفاء جنہیں ہم کہتے ہیں عرف عام میں، تمام اسلامی ریاست میں شورش، مخالفتیں، اختلافات اور ناراضگیاں ہی جنم لیتی رہی۔ اتحاد، یکجہتی، استحکام کا مکمل فقدان تھا۔ بعض امیر المومنین سے خانوادہ رسول کے افراد بھی ناراض رہے اور بیعت تک نہ فرمائی۔ 4 امیر تو ریاست اسلامیہ میں اختلاف رائے اور متنازع شخصیت ہونے کی بنا پر قتل بھی کر دیے گئے۔ قاتل بھی اس دور کے خود اپنے آپ کو راسخ العقیدہ مسلمان اور مسلمین سمجھتے تھے، مگر معاویہ ابن ابو سفیان کا دور 20 سال کے طویل دورانیے پر محیط تھا۔ غور کریں، اس امیر کے دور میں واضح فتویات بھی ہوئی، امن بھی قائم رہا، خوشحالی کا دور بھی تھا، مسلمانوں میں اتحاد بھی تھی، یکجہتی اور استحکام بھی برقرار تھا۔ مسلمانوں کے گروہ میں جھڑپیں اور لڑائیاں بھی ناگزیر حد تک ہو چکی تھی، اب لڑائیاں ختم ہو چکی تھی، تقریباً ناپید ہو چکی تھی۔ عبادات، معاملات، تعلقات اور اسلامی تہوار بھی عروج پر تھے۔ حق تلفی اور اختلاف رائے بھی دم توڑ چکی تھی، کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہوئی، لہٰذا امت غربت سے نکل کر خوشحالی میں قدم رکھ چکی تھی۔ غور کریں اس بات۔ مولانا مودودی صاحب نے جس ملوکیت کی بات کی تو کیا خود مولانا صاحب کسی چوپڑے یا جھگی میں رہتے تھے؟ جب اللہ نے انہیں بھی نعمتیں اور خوشحالی عطا کی تو وہ بھی ایک اچھے اور ایک آراستہ گھر میں ہی رہتے ہوں گے، اس لیے کہ جب اللہ نعمتوں سے اور انعامات سے نوازتا ہے تو پھر اس سے مستفید ہونا ہر انسان کا حق ہے، اور اچھے رہن سہن کا انتظام کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا مولانا صاحب کیا کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے جتنے علماء یا جتنے بھی علامہ یا جو لوگ ہیں تو کیا یہ سب کچے جھونپڑوں میں بغیر پنکھوں کے رہتے ہیں؟ اگر امیر معاویہ نے اپنے رہن سہن میں ترقی کی، جدت کی، تو اس کا مطلب تو یہ نہ ہوا کہ وہ ملوکیت تھی۔ اچھا لباس پہننا، اچھی حکومت کرنا، اچھے طریقے سے کھانا پینا، خوشحالی کرنا، یہ کوئی ملوکیت تو نہیں ہے، یہ تو وہی اسلامی خلافت تھی۔ اور یہ ٹاٹ کے کپڑے پہن لینا یا پانی کے ساتھ سوکھی یا
باسی روٹی کھانا تقوی پرہیزگاری یقیناً ہو سکتی ہے، مگر مملکت اسلامیہ میں امیر کے منصب پر فائز شخصیت کے لیے یہ دلیل ناکافی ہے کہ یہ چاروں خلفاء سادہ زندگی گزارتے۔ اس وقت تھی ہی غربت، وہ اس وقت اسلام ترقی پذیر تھا نہ کہ ترقی یافتہ تھا، مگر امیر معاویہ کے دور میں وہ ترقی یافتہ ہو چکا تھا۔ امیر اسلامی ریاست کے لیے حسن سلوک، حسن اخلاق اور سخت رویے اور عمل سے اجتناب کرنا، سروں پر نہیں بلکہ دلوں پر حکومت کرنا، دلوں کو جوڑنا نہ کہ توڑنا، کسی کے مطالبے کو نہایت احسن طریقے سے سننا، اور اگر مطالبہ کرنے والا یا والی معتبر بھی ہو، باعزت اور پاک بھی ہو، اور جس حوالے سے بات کر کے یہ ثابت کر رہی ہو کہ یہ چیز مجھے میرے والد نے عطا کی، اس کی تو اس بات پہ غور کرنا چاہیے تھا، اور اگر یہ بیت المال سے عطا بھی ہو جاتا تو شاید امت مسلمہ کے لیے کوئی اتنی بڑی تکلیف نہ ہوتی، مگر امیر ریاست نے یکسر اس مطالبے کو رد کر دیا۔ کیوں کیا؟ یہی بات ہے، تب رعیت میں اختلاف ہی ابھرے گا اور ابھرا، اور پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے ان خلفاء کی بیعت نہیں کی، کچھ ان سے ذہنی مختلف رائے میں رہے، لہذا اسلامی تاریخ میں سنہرا اور شاندار دور امیر معاویہ بن ابو سفیان کا تھا۔ بزرگی، شان، تقوی، اسلامی خدمات اور رسول آخر علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت و اخلاص میں خلیفہ راشدہ کا کوئی ثانی نہیں تھا اور نہ ہے۔ عرف عام میں جن امیر المومنین و مسلمین کو خلفائے راشدہ یا خلفائے ثلاثہ کہا جاتا ہے، گفتار و کردار میں تو وہ بے مثال تھے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اسلامی ریاست کے انتظامی اور اختیاری امور میں رعیت کے لیے سکون و چین کا سبب نہ بن سکے۔ قریباً ہر مجلس یا دربار میں انہیں اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے دور حکومت میں حزب اختلاف کافی مضبوط رہا۔ امت محمدیہ کا بیت المال اور قانون سازی پر برملا مخالفت رہی ان کے دور میں، یہاں تک کہ دین میں اضافی شریعت سازی بھی انہوں نے کی، جس کو مجبوراً عوام نے بدعت دیکھ کر بھی اسے بدعت حسنہ بدل ناخواستہ مان لیا، جبکہ وہ بدعت تھی۔ جبکہ امیر معاویہ بن ابو سفیان کا طویل حکومتی دور ہر نئے قانون اور شریعت میں بدعت سے پاک نظر آتا ہے۔ انتظامی اور اختیاری امور سلطنت بھی احسن طریقے سے نپٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ توحید پرستی، صلاۃ پر ہمیشگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، ماہ سیام پر پابندی، مناسک حج کا عملی مظاہرہ سرات سے موجود ہے۔ فرائض اور حقوق کی پابندی اور رشتوں کے تقدس کی پاسداری بھی یقینی نظر آتی ہے۔ امیر معاویہ کا دور حکومت ملوکیت نہیں بلکہ اصل امیر خلافت تھا۔ ضروری ہے کہ تعصب کی اینک اتار کر جائزہ لیں، یقینی سچ اور حق نظر آ جائے گا۔ اللہ احد کی روشن دلیل قرآن مجید کے بیان میں جو اصطلاح امیر کی استعمال ہوئی ہے، زبان عام میں معاویہ کو امیر کا منصب ہی ملا، مخلوق نے بھی انہیں امیر معاویہ ہی کہا، باقی سب کو خلفاء کہا اور وہ خلفاء بن کے رہ گئے، جو لفظ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم سے مطابقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح، احسن، مرفوع اور واضح روایت جو آپ کے سامنے موجود ہے، وہ امیر کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر حبشی کنٹٹا امیر مقرر کر دیا جائے اور وہ شریعت محمدیہ کا پابند ہو تو اس کی اطاعت فرض ہے۔ اب امیر کا لفظ تو نبی نے بھی بتا دیا، خلفاء کی روایتیں تو آپ اپنے آپ سے جوڑ رہے ہیں، امام کی روایتیں تو آپ اپنے آپ سے جوڑ رہے ہیں۔ اب امیر کے بارے میں اللہ احد اور اس کے رسول آخر برحق علیہ الصلوۃ والسلام کا متفقہ فیصلہ آ چکا ہے اور یہ متفق علیہ فتویٰ ہے، لہذا انتظامی اور اختیاری امور میں امام یا خلیفہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہی سچ ہے اور یہی حقیقت بھی ہے، اس کو مان لینا ہی صداقت ہے۔ چاروں خلفاء کا انتظامی اور اختیاری امور میں اس وقت کی رعیت اور امت کافی حد تک مطمئن نہ تھی، اور ان چاروں خلفاء کا دور حکومت متنازع رہا، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ 3 خلیفہ قتل ہوئے۔ کیوں قتل ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے دور میں شورش تھی، اختلافات تھے، ان کے اس انتظامی اور اختیاری امور سے لوگ مطمئن نہیں تھے، ان کے فیصلوں میں وہ طاقت نہیں تھی۔ اسلامی خدمات میں تو وہ بہت آگے تھے، ان کی قربانیاں دین کے لیے تو بے مثال اور انمول ہیں، مگر انتظامی اور اختیاری امور میں یہ چاروں خلفاء
ناکام رہے۔ کیا یہ دلیل کم ہے؟ مگر امیر معاویہ ابن ابو سفیان کا دور حکومت اسلامی تاریخ کا روشن اور خوشحال دور تھا۔ صحیح معنوں میں اسلامی ریاستی اقتدار تھا۔ یہ ملوکیت نہیں تھی بلکہ ترقی یافتہ خلافت اسلامیہ تھی، اور یہی حقیقت ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو ہر تنازع سے، یہ چھوڑ کے کہ اس نے یزید کو جانشین بنایا نہ بنایا، اس چھوٹی سی بات کو لے کے ان کی خلافت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہی اسلامی تاریخ کا سنہرا دور تھا، اور یہی میں نے حقیقت آج آپ کے سامنے بیان کر دی۔ میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، سچی بات بیان کر دی۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔